الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ دین اسلام اور مسلمان کی توفیق ملنے کے بعد ہم سب کو اپنے اس دین کے اوپر اور اس دین اسلام کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کی بنیاد پر انسان دنیاوی زندگی کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے اور اخروی زندگی کے اندر بھی کامیابی اس کا قدم چوم سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جاتے تھے تو وہ اس دین کو اور دین اسلام کو بطور فخر کے شمار کرتے تھے۔ حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ بہت مشہور ہے، وہ کسریٰ کے دربار کے اندر بطور قاصد کے تشریف لے گئے اور اس وقت انہوں نے اس زمانے کی سپر پاور کے سامنے جو بات پیش فرمائی ہے وہ بات یہ ہے، نحن قوم ابتعثنا اللہ۔ اس نے پوچھا تھا کہ من انتم، تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کیا ہمارے اس ملک کی ہریالی، سبزی اور اس کی نعمتیں تمہیں سرزمین عرب سے ایران کی طرف لے کر آئی ہیں؟ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہم کو مبعوث فرمایا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم لوگوں کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر ایک خالق اور مالک کی بندگی کی جانب موڑ سکیں اور ان سے ملا سکیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور ان کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی جانب لے کر آئے ہیں اور ظلم و زیادتی سے ہٹا کر اسلام کے امن اور انصاف کی طرف لے کر آنے کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دربار کے اندر جب اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو وہ فخر کے ساتھ کرا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں اہل کتاب کی بستی سے گزر ہوا تو ایک شخص سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ان کو ملا جس پر کچھ تورات کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول یہ ہمارے پاس تورات کا ٹکڑا ہے اور سنیے اس کے اندر کتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر وہ چیزیں پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا الا تری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر، اے عمر کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ کیسا سرخ ہو رہا ہے اور آپ کتنے غصے میں ہو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو فوراً کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہیں، دین اسلام کو دین مان کر راضی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تم آج تورات کے کچھ ٹکڑے پڑھ کر لے کر آئے ہو، ان کو سن رہے ہو، اگر آج کے اس دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو سوائے میری اتباع اور اس دین اسلام کی پیروی کے کوئی چارہ کار ان کے پاس بھی نہ ہوتا۔ یعنی آدمی کے لیے راہ نجات کا واحد ذریعہ دین اسلام آنے کے بعد دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے، یہ اہل کتاب میں سے بڑے درجے کے عالم تھے۔ حدیث کے اندر ان کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ یہود کو آزمانا چاہیں تو میرے ذریعے آزما لیجئے، اور میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ ان سے پوچھئے کیف فیکم عبداللہ ابن السلام، تمہارے درمیان عبداللہ ابن السلام کیسے ہیں، ان کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ کریم ہیں، کریم کے بیٹے، اور خوب ان کی تعریف کی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، فوراً وہ پلٹ گئے اور کہا کہ وہ بھی لعین ہیں، یعنی گالی دینے لگے اور وہ لعین کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر طرح طرح کی بہتان ترادی اور بہتان لگانا شروع کر دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے دل کے اندر ایک بات آئی کہ تورات کے اندر اور یہود کے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، ان کے لیے حرام تھا۔ دین اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت حلال ہے، یعنی اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا لے، نہ کھانا چاہے تو اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اونٹ کا گوشت کیوں نہیں استعمال کیا۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اونٹ کا گوشت واجب تو ہے نہیں، فرض تو ہے نہیں، صرف حلال ہے، لہذا اگر ہم اونٹ کے گوشت کو نہ کھائیں تو دین موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا جو ہمارا پرانا دین ہے، اور اس دین کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا کہ اس دین کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ چیز عقیدے سے تعلق رکھتی تھی کہ ایک چیز شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس چیز کے بارے میں عملاً وہ ترک کر رہے تھے، اور اس بنیاد پر کہ اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے اور اس پر بھی عمل ہو جائے، قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو کہ اس پر بھی عمل ہو جائے اس پر بھی عمل ہو جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں،
جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اب 100% اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی تعلیمات اب منسوخ ہو گئی، لہذا اس کی بنیاد پر یہ سوچنا کہ اس پر بھی عمل ہو جائے اور اس پر بھی عمل ہو جائے، یہ صحیح سوچ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ لہذا اس دین پر عمل کرتے پورے اس دین کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اس چیز سے ان کو منع فرما دیا گیا۔ ہمارے دل کے اندر بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ خیالات آتے ہیں کہ شریعت کے اندر یہ چیز حلال تو ہے، کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے، ہم کریں یا نہ کریں۔ تو ایک چیز ہے کہ شریعت کے اندر حلال ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے متعلق دل کے اندر کسی چیز کا فیصلہ کر لینا کہ ہم اس کو یہ نہیں کریں گے، اگرچہ وہ حلال ہے لیکن ہماری طبیعت اباح کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ شریعت کے اصول سے متصادم ہے، اور یہ چیز آج اس کی وجہ سے آدمی پورے اسلامی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا یہ دین اسلام ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ہیں تو اسی دین کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو وہ اسی دین کے اوپر عمل کریں گے، اور اسی دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر وہ اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر حکومت کریں گے اور دین اسلام کو فروغ دیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین اسلام عطا فرمایا۔ جیسے کہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جب کسریٰ کے دربار کے اندر گئے ہیں تو ان کو اس کے اوپر فخر ہے، اور وہ اس کے اندر شرمندگی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان ایمان والا اپنے ایمان کے کمزور ہونے کی بنیاد پر اس کا یہ احساس ہوتا ہے کہ جب وہ ایسی مجلس کے اندر جاتا ہے جہاں پر دین کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی بات ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہتا ہے، تو مسلمان بھی شک کے اندر پڑ جاتا ہے، اور اس کو اسلامی تعلیمات کے اندر نقص نظر آنے لگتا ہے کہ شاید مسلمانوں اسلامی تعلیمات کے اندر یہ کمی ہے۔ کمی اسلامی تعلیمات کے اندر نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھا نہیں۔ اسی بنیاد پر آج کے اس دور کے اندر جتنی ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، جو مرتد ہو رہے ہیں یا اسلامی تعلیمات کے اندر ان کو شک نظر آتا ہے، ان چیزوں سے بچانے والی سب سے اہم چیز آدمی کی ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، تو اگر ہمیں اسلامی تعلیمات کے اندر بھلائی نظر نہ آئی ہو اگرچہ، لیکن ہم ایمان کو نہیں کھو سکتے۔ کیوں؟ اس وقت ہم سامنے والے کو یہ جواب دیں گے، اگرچہ ہمیں تمہاری بات کی وجہ سے وہ چیز نظر آ رہی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہم تمہاری بات کو صحیح نہیں مان سکتے، کیونکہ اسلام یہ ایک سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کا ہر حکم فطرت کے موافق ہے، لہذا ہم تمہاری بات کو صحیح نہیں مان سکتے، اور اس کا ایمان اس کو بچا لے گا۔ لیکن جب ایمان کمزور ہوگا تو وہ شخص اس کے شک میں ڈالنے کی وجہ سے شک کے اندر پڑ جائے گا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ واقعہ سنیے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی اسلامی تعلیمات کے اوپر یا اسلامی احکامات کے اوپر ہمیں شک کے اندر مبتلا کرے اور ہمیں اس کا جواب نہ آئے، تب بھی ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، ہم تمہاری بات کو صحیح نہیں مانتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر نے کہا کہ یہ بتلاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس کے اوپر سے آسمان کی طرف گیا، 7 آسمان کی سیر کی،
اللہ سے ملاقات کی، اس کے بعد واپس چلا آیا اور وہ صبح صادق کے وقت، تو کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات کو بیت المقدس بھی گیا، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر بھی کی، پھر واپس بھی چلا آیا. کہا کہ یہی تو تمہارے صاحب بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر تم ایمان لاتے ہو. کہا اگر وہ کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں. دیکھیے یہ ہے ایمان، کہ اگر کوئی اور کہتا تو وہ اس کے بارے میں تصدیق نہیں کرتے، لیکن وہ چونکہ ایمان والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، فرمایا کہ اگر وہ یہ بات فرماتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی اعدائی دشمن، اسلام کا دشمن یا کافر یا کوئی ایسا تعلیم یافتہ جو ماڈرن ہوتا ہے، وہ شخص ہمیں اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں شک و شبہ کے اندر مبتلا کرے، تو ہمیں بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. ہم اپنے اس ایمان کی دولت کی بنیاد پر اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ تمہاری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر اسلام کے اندر یہ حکم ہے تو وہ سچا حکم ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی اسلامی تعلیمات ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ ہے ارتداد کی کہ آج ایمان بہت کمزور ہے. نام کے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے. اور یہ نہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہو کر اسلام کے اوپر احسان کر رہے ہیں یا اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی. قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک قوم مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد دیکھی دیکھا مسلمان ہو گئے، اور ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہم نے مسلمانوں کی تعداد کے اندر اضافہ کر دیا، بڑھوتری کر دی، اور اس چیز کا اظہار بھی انہوں نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملاقات کے لیے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی باسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. وہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں، مسلمان ہو گئے، تو آپ کہہ دیجئے لا تمنو، تم احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ رب العزت کا احسان مانو کہ اس نے تم کو اسلام کی دولت مرحمت فرمائی. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، تمہارا اس میں کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا. ورنہ آج اس دور کے اندر جب ہم اس ذرا سی بات سے آج مسلمان پھسل جا رہے ہیں، اگر اللہ ہمیں غیروں کے گھر کے اندر پیدا کرتا تو کیا گارنٹی تھی کہ آج ہم مسلمان ہوتے یا اسلام کو تلاش کر کے اسلام کو حاصل کرتے. اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا. ہم اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی حفاظت کریں، ایمان کو قوی بنائیں اور ایمان کو طاقتور بنائیں. اور ایمان طاقتور ہوگا ایمان کی مجلس کے اندر شرکت کرنے سے. جتنا آدمی ایمان کی مجالس کے اندر شرکت کرے گا، ایمان کی بات کو کہے گا، ایمان کی بات کو سنے گا، اس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہوگا. ورنہ اگر ایمان کی بات کا کہنا سننا چھوڑ دے گا، اس کے دل سے ایمان میں کمزور ہوتا چلا جائے گا. پھر ارتداد کی لہریں چلیں گی اور اس لہر کے اندر بھی ہم بہہ جائیں گے، ہماری نسلیں بہہ جائیں گی. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اسلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. ہم محتاج ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کو ایمان کی باتیں بتلائیں، ایمان کی باتیں سکھلائیں اور ان کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کریں. مکاتب سے ہر بچوں کو جوڑے. سب سے اہم بات ہے کہ جتنے بچے
کانوینٹ کے اندر پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، ہر بچے کو مکتب سے جوڑیں۔ جب مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تو پھر دنیاوی تعلیم اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی، کیونکہ جب یہ بچہ بچپن کے اندر یہ پڑھے گا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، رزق کا دینے والا اللہ ہے، دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر کامیابی ہے، اور سنت طریقے کو وہ اپنائے گا تو پھر اس کے بعد وہ جب یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو شروع میں پودا نظر آئے گا، بعد میں یہ تناور درخت بن جائے گا، پھر اس کے اسلام ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اس کے لیے بچوں کو مکاتب سے جوڑیں، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں۔ روزانہ کے اعتبار سے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم کو گھروں کے اندر زندہ کریں۔ اگر ہم ان تعلیمات کو زندہ نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ آج کے اس دور کے اندر ایمان کو اچکنے والی بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہیں، اس سے ایمان جا رہا ہے۔ ہم ان بچوں کے ایمان کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی وقت بھی اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں۔ یہ تعلیم دیکھنے میں تو بہت معمولی نظر آتی ہے، لیکن اسی تعلیم کی برکت سے اس کے دل کے اندر جب صحابہ کرام کے ایمان کے واقعات سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے برداشت کیے جانے والی تکالیف کو سنیں گے، نماز کی اہمیت اور عظمت کو سنیں گے، وہ ساری چیزیں جب وہ سنیں گے تو بچہ کا دل سادہ لو ہوتی ہے، تختی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو نقش ہو جائے گا آگے چل کر وہ چیز اس کے لیے کارآمد ہوگی اور ہمارے لیے بھی مفید ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔